اور اس لیے سب کو اچھی طرح متوجہ کر لیا. بعض کا بندہ باتوں میں رو میں بیٹھ جاتا، بات کر دیتا ہے، اور بندے کہیں پہنچے ہوتے، تو پہلے متوجہ کرنا، ان کی توجہ حاصل کرنا، پھر بات ان کو بتانا. ایسی بات بھولتی نہیں. آپ نے امام حسن کے سر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا ابنی ھذا سید، اوے میرا یہ پتر سردار ہے، سید ہے. حضرت امام حسن کے بارے میں کہا، امام حسین کے بارے میں نہیں کہا ابنی ھذا سید، میرا یہ پتر سردار ہے. لعل اللہ یصلح بین الفئتین المسلمین، ان قریب اللہ تعالی میرے اس بچے کے ذریعے، میرے اس بیٹے کے ذریعے دو مسلمان گروہوں میں صلح کرائے. تو ہوا کیا؟ حضرت مولا علی جب شہید ہو گئے تو ان کے جانشین ان کی سیٹ پر خلیفہ وقت، خلیفۃ المومنین مسلمین حضرت امام حسن کو مقرر کیا. 6 مہینے خلیفہ رہے پوری مملکت اسلامیہ کے، اور 6 ماہ کے بعد جناب سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ جو جھگڑا ہوا، جو بات چل رہی تھی، تو دونوں گروہ آپس میں آمنے سامنے آ گئے. پہلے بھی لڑائی ہو چکی تھی. حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی. کیا کر لی؟ صلح کر لی. غیر مشروط صلح کی. اور سنو ذرا، یہاں تو 4 بندے کسی کے ساتھ لگ گئے تو اپنی بکری پارٹی بنا لیتا ہے. 40,000 بندوں نے، 40,000 جوانوں نے امام حسن کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے خون کے آخری قطرے تک. لیکن امام حسن نے کہا میں اپنی خلافت کے لیے مسلمانوں کا خون بہانا جائز. حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہوئے، ان سے صلح کر لی. وہ بات جو رسول اللہ نے بچپن میں کہی تھی امام حسن کے لیے، وہ آج پوری ہو گئی کہ 2 مسلمان گروہوں میں صلح ہو. اور ان دونوں کو مسلمان کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لعل اللہ یصلح بین الفئتین العظیمتین المسلمین، دونوں گروہ مسلمان ہوں گے، دونوں گروہ عظیم ہوں گے، اور یہ میرا بچہ صلح کرائے گا. اور پھر ہم یہ حضرت امام حسن کا جلسہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ خاص طور پر دوسرے قرآن کو سب کو اپنے کہا کہ بھئی یہاں صفر کے مہینے میں امام حسن کا جلسہ کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام حسن نے صلح بھی کی اور سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی. سبحان اللہ. امام حسین نے بھی صلح بھی کی اور بیعت بھی کی اپنے بڑے بھائی کے کہنے پر. اب کچھ لوگوں کو تکلیف ہے کہ صلح کیوں کی انہوں نے. صلح وہ چھوٹے لوگ ہیں، 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں. اب ان کو تکلیف ہے کہ امام حسن نے صلح کیوں کی. تم چھوٹے ہو، چھوٹے ہی رہو. بڑے نے صلح کیا، بڑا تھا. تمہاری طرح کا چھوٹے ذہن کا ہوتا تو صلح نہ کرتا. کسی نے امام حسن سے کہا انت عار المسلمین، تو نے تو مسلمانوں کو ذلیل کر دیا ہے، شرمندہ کر دیا ہے. آپ نے ایک جملہ فرمایا، تاریخی جملہ ہے. آپ فرمایا العار خیر من النار، اوے آر نار سے بہتر ہے. میں اپنی غیرت میں کھڑا رہتا اور جہنم میں چلا جاتا. میں نے جہنم میں جانے کو پسند نہیں کیا، میں نے صلح کرا دی ہے، صلح کرا دی ہے. اور اسی طرح امام حسن مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے. جب صلح کے بعد ایک بندے نے مصلی کھینچ لیا نیچے سے. میں نے کہا انتار المسلمین، صلح کیوں کی تم نے؟ جھوٹے بناوٹی عاشق ہو، مصلی کھینچ لیا. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، جو عزت اللہ نے مجھے دی ہے میں اس سے مصلی چھین کے تم میں سے چھین تو نہیں سکتے. وہ عزت کیا ہے؟
الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی جوانوں کے مسلح کھینچ لیا، اور 1400 سال سے یہ تکلیف اس پارٹی کو، امام حسین کے تو جلوس اور جلسے نکالتے ہیں لیکن امام حسن کا کوئی جلوس ہے؟ اب اسپیکر چل رہا ہے، میں کیا بات کروں؟ پازیٹیو بات، آج کل ماحول بھی ہے، جائز بھی نہیں ہے، غیر اخلاقی بات ہے، لیکن عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ہم حضرت امام حسن کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ امام حسن وہ واحد شخصیت ہے اسلام کی تاریخ میں جن کے خاندانی ایک تاریخ ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، رسول اللہ ہے ساتھ، مولا علی ہے، اس کے باوجود انہوں نے مسلمانوں میں افتراق اور انتشار کو ہوا نہیں دی بلکہ صلح کرا دی۔ یہ امام حسن، اور بوڑے باجوے والوں مبارک ہو تمہیں کہ تم اس امام حسن کا جلسہ کر رہے ہو جس کو رسول اللہ نے ممبر پر بٹھا کر کہا میرا یہ پتر ہے اور سردار ہے، صحیح کہتا ہے۔ امام حسن سر سے لے کر سینے تک رسول اللہ کے مشابہ تھے، یعنی چہرہ، آنکھیں، منہ، کان، یہ جو رخسار، پیشانی، سر کے بال، کندھے، یہ سب میرے نبی کے مشابہ تھے۔ کوئی امام حسن کو دیکھتا انہیں حضور یاد آ جاتا، اور حضرت امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک رسول اللہ کے مشابہ تھے۔ ویسے تو حضور نے کہا دونوں میرے شہزادے ہیں، دونوں میری خوشبو ہیں، گویا دونوں کو ملائیں تو شبیہ مصطفیٰ بنتی ہے، شکل مصطفیٰ بنتی ہے، تصویر مصطفیٰ بنتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام حسن کی بات کرتے ہیں، حضرت امام حسن کے بارے میں حضرت امیر معاویہ نے ایک بندے کو بھیجا شام سے، ملک شام سے، کہ جاؤ یہ تحفے تحائف امام حسن کو دے کے آؤ۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا یہ تحفے لے جاؤ، مدینے میں حسن مجتبیٰ کو دے دو جا کے، اور ساتھ میں کہا کہ تمہیں نشانی بتاؤ امام حسن کی کیا ہے؟ کہا کیا نشانی ہے؟ کہا نشانی یہ ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حسن مجتبیٰ کون ہے، سیدھا مسجد نبوی میں جانا، وہاں ایک حلقہ علم لگا ہوگا، ایک دائرہ بنا ہوگا، لوگ بیٹھے ہوں گے، درمیان میں ایک نوجوان نورانی چہرے والا بیٹھا ہوگا اور لوگوں کو مسائل دین سکھا رہا ہوگا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہی حسن مجتبیٰ، وہی حسن مجتبیٰ۔ یعنی امام حسن جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے ہیں جو لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے، لوگوں کو فتوے دیا کرتے تھے، لوگوں کو مسائل سکھایا کرتے تھے۔ اور وہ بات جو داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھی ہے، میں وہ سناتا ہوں کہ حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ اس طرح بندہ بڑی سیٹ پر بیٹھتا ہے تو اس کا حوصلہ بھی بڑا ہونا چاہیے۔ جو نبی پاک کی اولاد کا دعوے دار ہے کہ میں حضور کی اولاد سے ہوں، اس کا حوصلہ بھی کیسا ہونا چاہیے، یہ ذرا سنیے توجہ۔ برداشت تھوڑی سی بات نہیں کرتا، اور ایسے بلڈ پریشر سے وہ چھت کو لگتا جا کے اور کہتا میں اولاد رسول۔ یہ دادا صاحب نے لکھا، 1000 سال پہلے کا لکھا ہوا رسالہ ہے، کتاب ہے۔ کہتے ایک دن امام حسن کے دروازے پر بندہ ہے، اس نے دستک دی، اب باہر نکلے، اس نے امام حسن کو گاڑیاں دے رکھی۔ اب آپ کے دروازے پر کوئی بندہ آئے، دروازہ کھٹکھٹائے، آپ باہر نکلے، وہ آپ کو گالیاں دے، کم از کم آپ کیا کریں؟ زیادہ کی تو مجھے پتا نا آپ نے کیا کرنا، لیکن کم از کم کیا کریں؟
آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے۔ اس نے حضرت مولا علی کو کے بارے میں نازیبا کلمات، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ اس نے آپ کی والدہ کے بارے میں کچھ کلمات ایسے کہے جو ناقابل برداشت تھے، امام حسن خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا اے عربی، مجھے لگتا ہے تجھے بھوک لگی، بیٹھ تمہیں کھانا کھلاتے۔ اپنے غلام کو بلایا، کہا اندر سے جتنا بھی مال ہے پیسے لے گیا ہو۔ وہ ایک بڑا تھاڑ اٹھا کے لایا جس میں دینار تھے، درہم تھے، اشرفیاں تھی، جو بھی تھا اس وقت کی کرنسی، وہ تھاڑ بھر کے لایا۔ گالیاں دینے والے کو امام حسن نے وہ تھال پکڑا اور ایسے پھینکا، کہا اٹھا لو، سارے تیرا ہے۔ سبحان اللہ، میں تواڈے تے سبحان اللہ یا ہے تو غصہ نہیں میرے سبحان اللہ۔ اتنی بڑی بات سنائی ہے، اور بات بھی اس بندے کی جو مجتہد صوفی ہے، اس بر صغیر کا وہ سلطان الہند ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، کہ پنجاب کی زمین اس کے گرمی احرار سے، اس کے سانس کے وجہ سے، اس کے دم کی وجہ سے زندہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ کافر تو مردہ ہے، مومن زندہ ہے۔ حضرت امام حسن نے اشرفیوں میں پیسے پھینکے، وہ پیسے اکٹھے کرنے لگے، پیسے اکٹھے کر لے۔ اب وہ جانے لگا تو آپ نے کہا ٹھہر یار، چل میں تجھے چھوڑ گیا تھا، پیسے بھی دیے اور اس کو دور تک چھوڑنے گئے،